بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہم نے پریویس لیکچرز میں سافٹ ویئر میتھڈالوجیز پڑھے تو اس میں ہم نے ایجائل پڑھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈی ہوپس پڑھا ہے، واٹر فال پڑھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ میتھڈالوجیز پڑھے۔ تو اب یہ 5 نمبر پہ ہمارے پاس جو میتھڈالوجی جس کو ہم کہتے ہیں اسکرم میتھڈالوجی۔ اسکرم بیسیکلی ہمارے پاس یہ ایجائل کا ایک فریم ورک ہے۔ اسی بیس پہ ہم ایک لارج پروجیکٹ ہمارے پاس ہو یا جو لارج پروڈکٹ آپ کے پاس ہو تو وہ آپ اس کو ایزیلی یا آپ کے پاس مطلب جس کو ہم کہتے ہیں اڈاپٹیو طریقے سے آپ یا آپ کے پاس ایک اور بھی ہمارے پاس ہے جس کو ہم کہتے ہیں فلیکسیبلٹی کے بیس پہ آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو سٹارٹ ہم لیتے ہیں اسکرم سے۔ تو اسکرم بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ اسکرم بیسیکلی ہمارے پاس ہے یہ اسکرم از اے ٹائپ آف ایجائل فریم ورک۔ یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایجائل کا ایک فریم ورک ہوتا ہے۔ فریم ورک بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز کے اوپر ڈیپینڈ ہے لیکن ہمارے پاس ایڈوانس لیول پہ وہ چیزیں موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سارا چیز ہمارے پاس کمپوننٹ بیس ہو، تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فریم ورک کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایجائل کا ایک فریم ورک ہے اور اسی فریم ورک کے بیس پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کمپلیکس پرابلم یا کمپلیکس پروجیکٹ ہم اس بیس پہ ہم ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہیں، ڈیلیور کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ہے اسکرم میتھڈالوجی۔ اور یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے پاس ہے آئٹریٹو پروسیس ہے، اور آئٹریٹو بیسیکلی ہمارے پاس کیا چیز ہوتا ہے؟ ہم کس چیز کو آئٹریشن کہتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس ایک فرض کر لیں میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ ہے ایک پروسیس ہے، دوسرا ہمارے پاس ہے، تیسرا ہمارے پاس ہے، چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ہے، اور اس سے ہمارے پاس ایک پورا ایک بلاک بن جاتا ہے۔ اسی بلاک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آئٹریشن کہتے ہیں۔ آئٹریشن مینس کہ آپ نے بار بار اس کو ریپیٹ کرنا ہے، بار بار آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے۔ اس سے ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ایزیلی طریقے سے یا فلیکسیبل طریقے سے ہمارے پاس وہ پروڈکٹ ڈیلیور ہو جاتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں آئٹریشن کہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ہمارے پاس اسکرم کی کیا ضرورت پیش ہوئی کہ آپ نے کیوں اسکرم کو یوز کرنا ہے؟ تو اس سے پہلے ہم نے ایجائل پڑھا ہے جس کو ایک ہمارے پاس ایک میتھڈالوجی جس کو ہم کہتے ہیں واٹر فال۔ واٹر فال پہ بیسیکلی ہمارے پاس اس میں آئٹریشن نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بار بار آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، تو ادھر ہمارے پاس ڈرابیک بہت زیادہ ہے اور آپ پرابلم کو ایزیلی ہینڈل نہیں کر سکتے۔ تو اسی بیس پہ ہمارے پاس یہ ایجائل آ گیا۔ ایجائل میں ہمارے پاس ایک فریم ورک ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسکرم۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے پروڈکٹ کی طرف۔ بھی ہمارے پاس اس کا ایک فلو چارٹ ہے یا اس کا ایک پروسیس ہے کہ آپ نے اسکرم ہمارے پاس بیسیکلی کس طرح کام کرتا ہے۔ یہ اس کا ایک پورا آرکیٹیکچر ہے کہ آپ نے اسکرم کو کس طرح یوز کرنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پروڈکٹ بیک لاگ ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ہم آگے سلائیڈ میں پڑھیں گے۔ پھر ہمارے پاس ہے اسپرنٹ، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ اسپرنٹ بیک لاگ کیا ہوتا ہے؟ اسکرم ٹیم کیا ہوتا ہے؟ ڈیلی اسکرم کیا ہوتا ہے؟ ویکلی اسکرم کیا ہوتا ہے؟ منتھلی اسکرم کیا ہوتا ہے؟ اور پھر ہمارے پاس ریویوز کیا ہوتا ہے؟ اسکرم ریویو ہم اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم آگے پڑھیں گے، لیکن یہ ہمارے پاس اس کا ایک پورا فلو چارٹ ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح یوز کرنا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں اسکرم آرکیٹیکچر کہتے ہیں۔ آتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف کہ اس میں ہمارے پاس پرنسپلز کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے اسکرم اگر یوز کرتے ہیں اس کے اصول کیا ہے، کہ آپ نے اسکرم کو کس طرح یوز کرنا ہے، آپ نے اسکرم کو کیوں یوز کرنا ہے، اس کے اصول کیا ہے، کس طرح ہم یوز کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس اس کے کچھ اصول ہے کہ کنٹرول اوور دا امپیریکل پروسیس، کہ آپ نے پروسیس کو امپیریکل کا جس کا جو پروسیس ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو مطلب اگر کمپلیکس پرابلم ہے آپ کے پاس ہے یا کمپلیکس پروجیکٹ آپ کے پاس ہے یا کمپلیکس جو چیز بھی آپ کے پاس ہے مطلب جو سسٹم سے ریلیٹڈ اور آپ کے پاس کمپلیکسٹی شو کرے تو آپ نے اس کو کس طرح یوز کرنا ہے، تو یہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے، صحیح ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے سیلف آرگنائزیشن، کہ آپ نے اس کو سیلف آرگنائز، آپ نے اس کی اصول ہمارے پاس کہ آپ نے سیلف اس کو یوز کرنا ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے کولیبریشن۔ کولیبریشن کا کیا مطلب کہ آپ کے پاس ملٹیپل چیزیں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں، تو یہ اس کا تیسرا اصول ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے ویلیو بیس پرائورٹائزیشن، کہ آپ نے ویلیو بیس پہ آپ نے پرائورٹائز کرنا ہے کہ آپ نے پہلے یہ کرنا ہے، دوسرا تیسرا مطلب آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے فالو کرنا ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے ٹائم باکسنگ جس کو ہم اسپرنٹ کہتے ہیں یا اس کو ہم ٹائم کہتے ہیں، جس کو یا ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ ڈیلی بیس پہ ہمارا ڈیلی اسکرم ہے، ویکلی اسکرم ہے یا ہمارے پاس منتھلی اسکرم، یہ ہمارے پاس ہے ٹائم باکسنگ ہے۔
پھر ہمارے پاس ہے آئٹریٹو ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ نے ایک پروسیس کرنا ہے، دوسرا کرنا ہے، تیسرا کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں آئٹریشن کہتے ہیں. ایک آئٹریشن، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، جو بھی ہمارے پاس آئٹریشن ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آئٹریٹو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. تو یہ اس کے کچھ اصول سے باقی بھی ہمارے پاس ہے، لیکن یہ چیز ہمارے پاس اس طرح ہے کہ آپ نے وہ ضرور یوز کرنا ہے، آپ نے یہ ضرور فالو کرنا ہے، تب آپ کے پاس کام ایپلیکیبل ہوگا. پھر ہمارے پاس ہے رولز اینڈ ایجائل اسکرم، کہ ہمارے پاس اس کے رولز کیا ہوتے ہیں، کہ اس ایجائل اسکرم ہم یوز کرتے ہیں، اس کے کتنے بندوں کے رولز ہوتے ہیں، کتنے کمپوننٹس کے رولز ہوتے ہیں. تو ہم نے وہ ہمارے پاس یہ بیسیکلی 3 رولز ہیں. اس میں ہمارے پاس پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ہے پروڈکٹ آنر. جس طرح ہم نے پریویس لیکچر میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ ہمارے پاس جب بھی آپ نے سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنا ہے تو آپ نے 2 چیز یوز کرنے ہیں. ایک ہمارے پاس ہے پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم اور دوسرا ہمارے پاس ہے سافٹ ویئر کنسٹرکٹیو ٹیم. تو سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس بیسیکلی پروڈکٹ آنر ہوتا ہے، اور ایک ہمارے پاس ہے ٹیم ہوتا ہے. تو ٹیم بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو ایکچوئل کام کر رہا ہے. اس کا پروڈکٹ آنر کا زیادہ تر کام کس کے ساتھ ہوگا؟ کسٹمر کے ساتھ ہوگا، کہ وہ کسٹمر سے ریکوائرمنٹس لے تو اور اس کے لیے وہ پورا پلاننگ کر دے کہ آپ نے کس طرح اس کو کرنا ہے، کس بندے کو آپ نے پرووائڈ کرنا ہے. تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ پروڈکٹ آنر ہوتا ہے. The product owner role in a Scrum team is the person that is responsible for managing the backlog of work and overseeing release and sprints. They act as a project manager for. یہ کیا ہوتا ہے کہ پروڈکٹ آنر کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایز اے سافٹ ویئر پروجیکٹ مینیجر رول یہاں پہ ادا کر رہا ہے، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ساری چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے، اس کے لیے پورا ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ یہ مطلب اس بیک لاگ پہ ہوگا، یہ اس بیک لاگ پہ ہوگا، اور اسی بیک لاگ کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اسپرنٹس ڈیفائن کرتے ہیں. اسپرنٹ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں؟ آئٹریشنز ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ اتنے ٹائم میں یہ کرنا ہے، اتنے ٹائم میں یہ کرنا ہے، اتنے ٹائم میں یہ کرنا ہے. تو یہ ہمارے پاس ہے پروڈکٹ آنر. دوسری نمبر پہ ہمارے پاس ہے اسکرم ماسٹر. اسکرم ماسٹر بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ہمارے پاس ہے پروڈکٹ آنر، دوسرا ہمارے پاس ہے اسکرم ماسٹر ہوتا ہے. اسکرم ماسٹر بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے پاس ایک ایکسپیرینس بندہ ہو جس کے پاس ڈیولپمنٹ کا اور پروجیکٹ مینجمنٹ کا ساری چیزیں کے پاس نالج ان کے پاس موجود ہو. تو پھر وہ جو پروڈکٹ آنر سے جو چیزیں آتے ہیں پھر وہ ہینڈل کرتے کہ ہم نے کس بندے کو یہ چیز پرووائڈ کرنا ہے اور کتنے ٹائم میں ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ ڈیلیور کرنا ہے، ریویو کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے اسپرنٹس کو ڈیفائن کیا تو پھر دوبارہ اس کا وہ اوور ویو کرتے ہیں. لیکن یہ ہمارے پاس اسکرم ماسٹر اور یہ پروڈکٹ آنر یہ دونوں بیسیکلی ہمارے پاس سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم یہ دو ہمارے پاس 2 قسم کے ہیں. ایک ہے پروجیکٹ مینجمنٹ، دوسرا ہمارے پاس ہے سافٹ ویئر کنسٹرکٹیو. تو یہ ہمارے پاس یہ 2 ہمارے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ کے سائڈ پہ آتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسکرم ٹیم. اسکرم ٹیم بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے پاس اکارڈنگ ٹو دا اسکرم ایلینس ا ٹیپیکل اسکرم ٹیم کال ا ڈیولپمنٹ ٹیم ان دا اسکرم 2020 ریویژن. یہ ہمارے پاس ایک جس نے یہ بنایا تو اسکرم ایلینس ہے consist of 5 to 9 people and generally include the typical functional roles required to complete the project. یہ اسکرم ٹیم بیسیکلی ہمارے پاس کون قسم کے مطلب کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس جو پروگرامرز ہوتے ہیں، سافٹ ویئر ٹیسٹرز ہوتے ہیں، سافٹ ویئر انسٹالرز جو ہمارے پاس ہے، جتنی بھی یا سافٹ ویئر کے لیے جو ریکوائرمنٹس وہ مطلب وہ ڈیفائن کرتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سافٹ ویئر یا اسکرم ٹیم ہم اس کو کہتے ہیں. اسکرم ٹیم بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہے؟ کنسسٹ آف 5 سے لے کر 9 تک ہمارے پاس اس میں ٹوٹل ممبرس ہوتے ہیں. اس سے زیادہ بھی آپ کر سکتے لیکن یہ ہمارے پاس اس کا ایک لیول ہے جو اب یہاں پہ مینشن ہے. یہ ہمارے پاس اسکرم 2020 ریویژن میں ہمارے پاس ٹوٹل کتنی بندے کے پاس ہونے چاہیے؟ 5 سے لے کر 9 تک ہمارے پاس وہ بندے یہ اسکرم ٹیم پہ ہمارے پاس کنسسٹ ہو سکتے ہیں. تو اسی کے بیس پہ ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس 3 قسم کے رولز ہوتے ہیں اسکرم میتھڈالوجی میں یا اسکرم فریم ورک میں کہ آپ نے ان 3 رولز کو آپ نے ڈیفائن کرنا تب آپ اسکرم یوز کر سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس ہے نیکسٹ یہ ہمارے پاس اسکرم ٹاسک بورڈ ہے کہ ہم نے اگر اسکرم کو یوز کریں تو اس کے لیے ٹاسک بورڈ یا مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس طرح ایک پہلے ہم نے پڑھا کہ فلو چارٹ ہے ہمارے پاس، دوسرا ہمارے پاس اس کا ایک پورا پروسیجر ہے کہ آپ نے وہ تو بیسیکلی ہمارے پاس سمپل سا آرکیٹیکچر. ابھی ہمارے پاس ایک اسکرم ٹاسک بورڈ ہے کہ آپ نے کس طرح ٹاسک کو ڈیفائن کرنا ہے.
سب سے پہلے آپ نے اسٹوری آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. اسٹوری کا کیا مطلب ہے کہ جو آپ نے کسٹمر سے جو آپ نے ریکوائرمنٹس گیدر کیا, آپ نے جو چیزیں لکھی ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹوری. تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, آؤٹ سائڈ دا ٹیم ہوتا ہے یا آؤٹ سائڈ دا اسکرم ہوتا ہے, کہ آپ نے سب سے پہلے کسٹمر سے وہ چیزیں کلیکٹ کرنا ہے, اور پھر آپ نے اس کے لیے ایک بیک لاگ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. اور اسی بیک لاگ کی کس کی رسپانسبلٹی ہے, یہ ہمارے پاس پروڈکٹ آنر کی رسپانسبلٹی ہے. پروڈکٹ آنر کے بعد پھر ہمارے پاس ہے اسکرم ماسٹر. وہ کیا کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح چیزوں کو کرنا ہے, اسٹوری کس نے لیا, یہ ہمارے پاس ہے پروڈکٹ آنر کی رسپانسبلٹی ہے. پھر ہمارے پاس آپ نے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے, یہ اسکرم ماسٹر کی رسپانسبلٹی ہے. اور اسکرم ماسٹر کے بعد ہمارے پاس جو چیزیں آتی ہیں, تو پھر ہمارے پاس یہ اسپرنٹ بیک لاگ, اس کو ہم کہتے ہیں. اسپرنٹ بیک لاگ کا کیا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس سافٹ ویئر مطلب جو ڈیولپمنٹ ٹیم ہمارے پاس ہے, جس کو ہم کہتے ہیں اسکرم ٹیم کہتے ہیں, تو ان کی رسپانسبلٹی پھر ہمارے پاس اس میں آتی ہے. پھر لاسٹ پہ ہمارے پاس ہے اسکرم ٹیم. دوبارہ ہمارے پاس اسکرم ٹیم یہاں پہ آ گیا کہ آپ نے کس طرح اس کو ڈیولپ کرنا ہے, کس طرح آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے, کس طرح آپ نے ویریفائی کرنا ہے, کس طرح آپ نے ریلیز کرنا ہے, کہ ہمارے پاس اسکرم ٹیم کی رسپانسبلٹی ہے. تو وہ ہمارے پاس ایک سمپل سا آرکیٹیکچر ہے. اور اب یہ ہمارے پاس ایک پورا ڈیٹیل ہے کہ آپ نے اسٹوری, ٹو ڈو, ان پروگرس, ٹو ویریفائی اور ڈن, یہ ہمارے پاس 3 سٹیپس پہ ہمارے پاس ہے. جس طرح ہم نے رولز پڑھے, تو یہ ہمارے پاس وہی رولز ادھر ڈیفائن ہے. پھر ہمارے پاس ہے اسکرم آرٹیفیکٹس, کہ اسکرم کے لیے ہمارے پاس کون کون سی چیزیں چاہیے, اس کو ہم کہتے ہیں آرٹیفیکٹس کہتے ہیں, مطلب اس کے لیے بہت ضروری ہے. صحیح. تو اس میں ہمارے پاس ہے پروڈکٹ بیک لاگ. یہ اس کا ایک پہلا کمپوننٹ ہے کہ اس میں ہمارے پاس پروڈکٹ بیک لاگ ہو. پروڈکٹ بیک لاگ کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو وہ چیز جو آپ نے اچیو کرنا ہے, اس کو ہمارے پاس پروڈکٹ لاگ اس کو ہم کہتے ہیں. صحیح. تو پروڈکٹ بیک لاگ کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے بروکن ڈاؤن انٹو انڈیویجول آئٹم. جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہمارے پاس اسکرم میتھڈالوجی ہم یوز کرتے ہیں کہ ہم نے لارج پروڈکٹ کو ہم نے کیا کرنا ہے, ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے کمپوننٹس میں, اور اسی کمپوننٹس کو ہم کیا کہتے ہیں, آئٹریشن کہتے ہیں. تو اسی آئٹریشن کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے, تھرو دا پروسیس ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. This is where the baseline requirements of every feature needed for the end product are prioritized. The product owner for the Scrum team. یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, پروڈکٹ آنر کیا کرتا ہے, چیزوں کو ڈیفائن کرتا ہے, اور پھر اس کے لیے وہ کمپوننٹ ڈیفائن کرتے ہیں. اور اسی کمپوننٹس کے اندر پھر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں, یوزر اسٹوریز which are high level description of feature told from the perspective of the end user of the product. جس نے سسٹم کو یوز کرنا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ آپ کو بتا دے کہ میری یہ چیز اس طرح اچھا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یوزر اسٹوری میں آپ نے لکھنا ہے. پھر ہمارے پاس ہے بگز. problem that arise the product owner want to be fixed. فرض کر لیں ایک سسٹم میں ایک مسئلہ آ گیا, تو وہ پروڈکٹ آنر کو بتا دے کہ سسٹم میں یہ مسئلہ ہے, اور پھر وہی پروڈکٹ آنر پھر کس کو بتاتا ہے, وہ پھر جو ہمارے پاس ڈیولپمنٹ ٹیم ہوتا ہے یا جو چیز بھی ہمارے پاس ہے, اسی کو پھر وہ بتاتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ایک ٹیم ہوتا ہے, اور ٹیم پھر کون کس کو بیچتا ہے, اس کے اوپر وہ مطلب کام کرتا ہے, جو اس کے لیے کنسرن بندے ہوتے پھر وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس ایک ٹاسک which are assigned to the Scrum team to complete, جس طرح ہم نے بات کی ہے. صحیح. پھر ہمارے پاس ہے دوسری نمبر پہ ہمارے پاس ہے ریلیز بیک لاگ. ایک ہمارے پاس بیک لاگ تیار ہو گیا, پھر ہمارے پاس ریلیز بیک لاگ, آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, ریلیز کرنا ہے. تو a release is the most frequently associated with the major functionality delivered according to the product roadmap. The release backlog is the list of prioritized user stories from the product backlog. ہمارے پاس product backlog تیار ہو گیا, اور اسی کے اوپر ہم نے اس کو کیا کرنا ہے, ریلیز کرنا ہے. آگے ہم نے فارورڈ کرنا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے کس طرح کام کرنا ہے, آپ نے کس طرح اس کو سالو کرنا ہے. اس پوائنٹ کا یہ مطلب ہے, آپ نے شیڈول کے مطابق آپ نے اس کو کرنا ہے, مطلب ایک ویک میں کرنا ہے, ایک دن میں کرنا ہے, ایک منتھ میں آپ نے کرنا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ریلیز بیک لاگ اس کو ہم کہتے ہیں. پھر ہمارے پاس ہے اسپرنٹ بیک لاگ. یہ ریلیز بیک لاگ سے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اسپرنٹ, اس کے لیے آپ نے ڈیوریشن ڈیفائن کرنا ہے. شیڈول جس طرح ہم نے بات کی, شیڈول ریلیز, تو آپ کے پاس یہ چیزیں ہو تو پھر آپ اس کو ریلیز کر سکتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ہے the sprint backlogging is the part of the product backlog team. The team will be working on the sprint. Think of it to release for the sprint. Sprint جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی, sprint ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, آئٹریشن ہوتا ہے. آئٹریشن کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس ملٹیپل کمپوننٹس موجود ہو یا ملٹیپل آئٹم اس کے اندر موجود ہو.
इसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंट कहते हैं। इसमें पहले नंबर पे हमारे पास है प्लान, व्हिच आर टास्क दैट हैव यू टू स्टार्ट, कि आपने इसकी सबसे पहले प्लानिंग है कि कौन सा वाला हमने स्टार्ट करना है। फिर हमारे पास है इन प्रोग्रेस केस में हमारे पास कौन सी प्रोग्रेस पे है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास है डेवलप केस में हमारे पास कौन सा वाला डेवलप है, कौन सा वाला डेवलप नहीं है, और लास्ट में हमारे पास ये हमने जरूर मेंशन करना है कि हमारे पास इसमें इतनी कंप्लीटेड है और इतनी हमारे पास रिमेनिंग है। तो ये हमारे पास स्प्रिंट बैकलॉग पे आते हैं। जिस तरह हमने बात की कि हम फर्स्ट करें हमारे पास एक वीक के अंदर हमने 7 प्रोसेस को हमने क्या करना है, डेवलप करना है। तो कितने आपके पास रिमेनिंग हो, कितने आपने डेवलप किए और कितने हमारे पास अभी प्रोसेस पे है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंट बैकलॉग इसको हम कहते हैं। फिर हमारे पास है डिफिनेशन ऑफ डन, इसको हम डॉट कहते हैं, डिफिनेशन ऑफ डन। तो डिफिनेशन ऑफ डन बेसिकली हमारे पास क्या है कि आपके पास जितनी भी यूजर्स स्टोरीज का जो एस्पेक्ट्स है वो आपने क्या करना है, डिफाइन करना, कितने हमारे पास डन हुए अभी तक। यूजर ने हमें जितनी भी चीजें हमने प्रोवाइड है कि ये चीज करना है, तो इसमें हमारे पास कितनी परसेंट कंप्लीटेड है, इसको हम क्या कहते हैं, डिफिनेशन ऑफ डन कहते हैं। तो इसके अगर जो आपके पास डेवलप हो तो वो कितना मतलब, इसका मतलब कि आपने वो डिफिनेशन कंप्लीट किए, और जितना आपके पास रिमेनिंग है तो इसका मतलब कि इतना हमारे पास ही अभी प्रोग्रेस पे है या वो हमारे पास रिमेनिंग है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिफिनेशन ऑफ डन कहते हैं। फिर हमारे पास है प्रोडक्ट इंक्रीमेंट। प्रोडक्ट इंक्रीमेंट का क्या मतलब है, जिस तरह हमारे पास प्रोसेस हमारे पास कंप्यूट हुआ है, यानी कि जो प्रोसेस कंप्यूट हो इसका मतलब कि प्रोडक्ट हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चला जा रहा है। मतलब वो हमारे पास जो फर्स्ट के लिए हमारे पास 100% है, तो इसमें अगर फर्स्ट के लिए 70% कंप्लीट हुआ है और 30% रिमेनिंग है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ग्राफ ऊपर चल रहा है। तो जब आपके पास ग्राफ ऊपर चल रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पास प्रोडक्ट इंक्रीमेंट आ रहा है, सही है। तो प्रोडक्ट इंक्रीमेंट का क्या मतलब है, इंपॉर्टेंस कम आर्टिफैक्ट दैट प्रोडक्ट इंक्रीमेंट आर प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम दैट हैव बीन कंप्लीटेड ड्यूरिंग अ स्प्रिंट। स्प्रिंट का क्या वही मतलब है कि आपके पास एक मंथ एक वीक में कंप्लीट हुआ या एक दिन में जितना काम कंप्लीट हुआ है, तो वो हम इसको हम ऐड करते तो हमारे पास प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता मतलब कंप्लीट स्टेज पे जा रहा है, सही है। तो इस पॉइंट का ये मतलब है। Each sprint is potentially creating shippable product increments. Also, product increment must fit into the team's definition of done and be acceptable to the product owner. Product owner का क्या मतलब है, जिसने कस्टमर से जो स्टीरी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पे आया है, तो हमने दोबारा इसी कस्टमर को हमने ये भी बताना कि आपका प्रोडक्ट इतना परसेंट कंप्लीटेड है, और हमारे पास ये प्रोडक्ट इंक्रीमेंट स्टेज पे हमारे पास ये आता है। फिर हमारे पास है बर्न डाउन चार्ट है। तो बर्न डाउन चार्ट का क्या मतलब है कि आपके पास एक, जिस तरह हम ग्राफ कहते हैं, तो वही हमारे पास ये ग्राफ है। तो आपने क्या करना है, जिस तरह इधर देखिए हमारे पास ये एक ग्राफ है। तो फर्स्ट में हमारे पास टोटल है 90 हमारे पास प्रोसेस है या आइटम्स है या आपके पास बैकलॉग है, सही है। तो इसमें आपने मेंशन करना है कि मैंने फर्स्ट डे पे इतना कंप्यूट किया है, सेकंड पे इतना, थर्ड पे इतना, तो हमारे पास इससे एक ग्राफ बन जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, बर्न डाउन ग्राफ कहते हैं। तो बर्न डाउन ग्राफ का क्या मतलब है कि हमारे पास 100 में कितना परसेंट वो कंप्लीट, आपने ग्राफ के बेस पे आपने इसको शो करना है। तो ये हमारे पास है एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं बर्न डाउन चार्ट कहते हैं। तो ये हमारे पास बहुत जरूरी है। तो इससे हमारे पास प्रोडक्ट का जो टाइमलाइन होता है या जो टाइम ड्यूरेशन होता है, या जो इसको हम कहते हैं कि आपने इतने वक्त में ये चीजें आपने कंप्लीट करना है। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, कि ये सारी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फिर आपको इजीली आपको पता चलता है कि हमारे पास प्रोडक्ट कितना परसेंट कंप्लीटेड है। फिर हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट है कि ये वो पूरा डिटेल है कि हमारे पास जो स्क्रम होता है कि स्क्रम के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद है, तो आपने किस तरह करना है। तो इसमें एक है सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में क्या है कि आपने स्प्रिंट बैकलॉग, स्प्रिंट रिव्यू, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दोनों, और ये सारे हमारे पास बाकी सबसे रिलेटेड है। तो आपके पास सबसे पहले स्प्रिंट बैकलॉग चाहिए। तो स्प्रिंट बैकलॉग अगर आपके पास, तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट बैकलॉग होता है, और प्रोडक्ट बैकलॉग हम किस चीज को कहते हैं कि आपने ये चीजें आपने कंप्लीट कर, आपने वो जिसको हम कहते हैं क्यू कहते हैं। क्यू बेसिकली हमारे पास क्या होता है, लाइन होता है। तो लाइन में हम वो चीजें सबसे पहले ऊपर रखते हैं कि वो हमारे पास जो प्रायोरिटाइज हो, जो प्रायर कहते हैं। प्रायर का क्या है कि आपने इसको पहले कंप्लीट करना है, तो वो आपने प्रोडक्ट बैकलॉग पे आपने रखना है।
प्रोडक्ट बैकलॉग पे आपने रख लिया तो फिर हमारे पास स्प्रिंट बैकलॉग पे आ गया। स्प्रिंट बैकलॉग का क्या मतलब है कि ये प्रोडक्ट हमने एक दिन में कंप्लीट करना है, एक वीक में कंप्लीट करना है या एक मंथ में हमने कंप्लीट करना है। तो फिर हम स्प्रिंट बैकलॉग के लिए हम दूसरा प्रोडक्ट असाइन फीचर्स टू स्प्रिंट, और दूसरा हमारे पास स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग कि आपने इसके लिए डेली बेस पे आपने मीटिंग करना है, वीकली पे करना है या मंथली पे करना है, कितना परसेंट कंप्लीटेड है, कितना परसेंट कंप्लीटेड नहीं है, तो ये हम आप इधर करना है। फिर हमारे पास ये चीज यहाँ पे एक और स्टेप पे आता है जिसको हम स्प्रिंट कहते हैं, 1 डे 2 वीक 1 मंथ। लेकिन स्प्रिंट हमारे पास ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 3 वीक्स पे वो मुश्तमिल है, 3 वीक से आप इसको ज्यादा नहीं कर सकते, तो इसी को हम कहते हैं स्प्रिंट वीक्स कहते हैं। ठीक है, स्प्रिंट वीक से अगर फर्स्ट कल 1 डे पे कंप्लीट हो गया तो आपने इसको रिलीज करना है, एक वीक पे कंप्लीट हो गया तो आपने इसको रिलीज करना है, या एक मंथ में या 3 वीक्स में कंप्लीट हो गया तो आपने इसको रिलीज करना है। तो इस पे फिर इसके रिलीज के ऊपर फिर हमारे पास रिव्यूज आते हैं, और वो रिव्यूज कौन देगा, वो कस्टमर देगा, और कस्टमर किसको देगा, प्रोडक्ट ऑनर को, और प्रोडक्ट ऑनर फिर दोबारा प्रोडक्ट मास्टर को देगा, जिसको हम स्क्रम मास्टर भी कहते हैं। स्क्रम ऑनर या प्रोडक्ट ऑनर, हमारे पास है स्क्रम मास्टर या प्रोडक्ट मास्टर, और एक हमारे पास है स्क्रम टीम या प्रोडक्ट टीम हमारे पास होता है। तो इसी के लिए आपने क्या करना है, रिव्यू को करना है, रिव्यू को दोबारा आपने तो आपने करना है कि आपने दोबारा इसको पॉलिश करना है कि इसमें क्या मतलब है। दोबारा हमारे पास प्रोडक्ट बैकलॉग पे आते हैं, प्रोडक्ट बैकलॉग इधर स्प्रिंट बैकलॉग पे शिफ्ट करते हैं, और इधर हमारे पास इसके लिए टाइम वगैरह चीजें डिफाइन हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं, ये एक पूरा का जो बैकएंड पे जो प्रोसेस हो रहा है इसका ही हमारे पास ये वो ओवरव्यू है कि आपने स्क्रम को किस तरह डिफाइन करना है और इसके लिए आपने क्या क्या चीजें करनी है। फिर हमारे पास है नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास है कि एडवांटेजेस ऑफ स्क्रम यूजिंग स्क्रम फ्रेमवर्क। अगर हमने स्क्रम को यूज करें तो इसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है स्क्रम फ्रेमवर्क इज अ फास्ट मूविंग एंड मनी एफिशिएंट। स्क्रम हमारे पास क्या होता है, फास्ट होता है। क्यों फास्ट, कि हमने कंपोनेंट बेस पे हमने काम करना है, और इस पे फिर हमारे पास जब हम एक चीज को बार बार मतलब जल्दी जल्दी हम इसको रिपीट करते हैं, इसका हमारे पास ये काम जल्दी हो जाए, और इसके साथ साथ हमारे पास जो कास्ट जो होता है जो प्रोडक्ट के ऊपर हमने अगर प्रोडक्ट को डेवलप करना है तो इसके ऊपर जितना कास्ट आते हैं हम वो हमारे पास रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर फिर हमारे पास चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो फिर हमारे पास स्पेसिफिक बंदे के पास वो स्पेसिफिक टास्क हम इसको दे दें कि आपने ये काम इस तरह करना है। फिर हमारे पास है स्क्रम फ्रेमवर्क वर्क्स बाय डिवाइडिंग द लार्ज प्रोडक्ट इनटू स्मॉल सब प्रोडक्ट्स। जिस तरह पहले भी हमने बात की कि हमारे पास स्क्रम क्या करता है, वो पूरी प्रोडक्ट को कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये एक और हमारे पास इसका एडवांटेज है। स्क्रम कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे फिर हमारे पास कस्टमर इजीली सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट हमने बार बार हमने रिलीज करना है और बार बार हमने इसमें चेंजेस करना है। तो हमारे पास एक तो टाइम बचत हो जाता है, और दूसरा हमारे पास क्या हो जाता है कि प्रोडक्ट की जो एफिशिएंसी वो हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। स्क्रम इज अडॉप्टेड इन नेचर बिकॉज़ इट हैज अ शॉर्ट स्प्रिंट। शॉर्ट स्प्रिंट का क्या है कि एक वीक, एक दिन या 3 वीक्स होते या एक मंथ होते, हमारे पास इसमें हम इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हैं। A Scrum farmer really on constant feedback, therefore the quality of product increase in less amount of time। जिस तरह पहले भी हमने इधर बात की तो वही बात हमारे पास इधर भी है कि इससे हमारे पास कस्टमर के सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो हमारे पास एक तो ये है कि वो टाइम पे हम इसको हैंडल कर सकते हैं, और दूसरी बात हमारे पास क्या कि वो हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। फिर है डिसएडवांटेज। अगर हमने स्क्रम को यूज करें तो इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो एक है स्क्रम फ्रेमवर्क डू नॉट अलाउ चेंजेस इन देयर स्प्रिंट। एक दफा आपने स्प्रिंट तैयार किया तो फिर इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, तो इसका एक डिसएडवांटेज है। अगर आपने इसमें चेंज तो आपने प्रोडक्ट को रिलीज करना है, और रिलीज करने के बाद दोबारा आपने क्या करना है, यूजर स्टोरी आपने देनी, और फिर दोबारा इसके लिए बैकलॉग और स्प्रिंट लॉग वगैरह चीजें आपने तैयार करनी है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। फिर है स्क्रम फ्रेमवर्क इज नॉट फुली डिस्क्राइब मॉडल। ये हमारे पास फुली एक मॉडल को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जिस तरह हमारे पास प्रोटोटाइप वगैरह ये चीजें हमारे पास, तो ये हमारे पास इधर वो चीजें नहीं है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। If you wanna adopt it, you need to fill in the framework with your own details like extreme programming, Kanban, DSGM भी हमारे पास है, तो आपको इधर मतलब इसके लिए फिर हमारे पास बहुत डिफिकल्टीज आती है। ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। It can be difficult for the Scrum to plan, structure and organize a project lacks a clear definition।
اگر آپ کے پاس کلیئر ڈیفینیشن موجود نہیں ہے تو پھر آپ اسکرم یوز نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. مشکل کا کیا ہے کہ اس کے لیے آپ نے بیک لاگ, اسپرنٹ لاگ وغیرہ یہ چیزیں آپ نے تیار کریں تو وہ آپ کے لیے ڈیفیکلٹی ہے. تو آپ اس کے لیے سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہمارے پاس یوزر اسٹوری ہے. تو اگر آپ کے پاس یوزر اسٹوری غلط ہے تو پھر ہمارے پاس اسکرم بہت ڈیفیکلٹ ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایجائل اگر آپ نے یوز کرنا اور پھر آپ نے افیکٹو ایجائل کو, تو اس کے لیے آپ نے اسکرم کو یوز کرنا. اور اسکرم ہمارے پاس وہ لوگ کر سکتے جو ایکسپیرینس بیسڈ بندے ہو. تو ان کے پاس اگر پہلے سے اس کا بیس مضبوط ہو, اس کے پاس وہ ایجائل وغیرہ ان چیزوں کا نالج موجود تو پھر وہ ایزیلی اسکرم کو یوز کر سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس ہے the daily scrum meetings and frequent reviews require substantial resources. آپ نے ڈیلی بیس پہ میٹنگز کرنا ہے, ویکلی بیس پہ کرنا ہے, منتھلی بیس پہ کرنا, تو اس کے لیے ریسورسز چاہیے. تو یہ ہمارے پاس ایک اور ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کا. پھر ہمارے پاس ہے کہ اسکرم اور ایجائل میں کیا فرق ہے. تو اسکرم بیسیکلی جس طرح اسکرم ہمارے پاس کیا ہے, ایک فریم ورک ہے, اور ایجائل ہمارے پاس ایک میتھڈالوجی ہے. صحیح ہے. تو اسی ایجائل کے بیس پہ ہم نے اسکرم کو کیا کرنا ہے, امپلیمنٹ کرنا ہے. تو ادھر ہمارے پاس کچھ زیادہ تر اتنی ڈفرینسز میں نہیں ہے, لیکن کچھ ہے. اسکرم ویلیوز ریجیڈیٹی ویئر ایجائل از مور فلیکسیبل. اسکرم ریجیڈیٹی کا کیا معنی ہے کہ اس کے لیے نالج بہت ضروری ہے. آپ کے پاس بیس نالج بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس بیس نالج ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس بیس نالج ہو تو وہ آپ نہیں کر سکتے. اور ایجائل ہمارے پاس فلیکسیبل, آپ ایزیلی خود بھی آپ کر سکتے ہیں. Agile leaders play a vital role while Scrum promotes a cross-functional team that is self-functioning. Agile ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ایک مطلب آپ لیڈر کے بیس پہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس یہ اسکرم میں ہمارے پاس یہ نہیں کہ آپ لیڈر ہیں. اسکرم میں ہمارے پاس سیلف ٹیم مطلب سیلف ہمارے پاس ہوتا ہے کہ آپ نے خود سے وہ سب کچھ کرنا ہے. آپ ایز اے لیڈر کام نہیں کر سکتے کہ آپ نے دوسرے کو بتانا کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے. آپ نے الگ الگ کام خود سے کرنا ہے. اس پوائنٹ کا یہ مطلب ہے. Agile involves face to face. Agile کیا کرتا ہے, وہ فیس ٹو فیس سب کچھ کرتا ہے. اور اسکرم ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ انوالو کرتے ہیں ڈیلی اسٹینڈ اپ میٹنگ پہ. وہ کیا آپ نے ڈیلی میٹنگ کرنا ہے کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. اور ایجائل کہتا ہے کہ فیس ٹو فیس وہ چیزیں جو آتی ہیں وہ چینجز کرتے ہیں. اور یہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ وہ میٹنگ میں ہمارے پاس وہ بیک لاگ وغیرہ, اسپرنٹ لاگ وغیرہ وہ ہمارے پاس میں آتے ہیں. Agile is meant to be keep simple, while Scrum can be initiative and experimental. جس طرح پہلے بھی میں نے بات کی کہ Agile ہمارے پاس سمپل ہے اور یہ Scrum ہمارے پاس کیا ہے, سمپل ہے, ڈیفیکلٹ ہے. ڈیفیکلٹ کا کیا مطلب ہے کہ اس کے لیے نالج بہت ضروری ہے, ایکسپیرینس اس کے لیے بہت ضروری ہے. Agile کے لیے نہ ایکسپیرینس کی اتنی ضرورت ہے اور نہ وہ چیز کی ضرورت ہے. تو آپ کے پاس کیا ہو, Scrum ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ہے, Agile ہمارے پاس سمپل ہے. Scrum delivers shorter سپریٹ پروجیکٹ. اسکرم بیسیکلی کیا کرتا ہے, وہ شارٹ ٹائم پہ وہ سب کچھ کرتا ہے. سپریٹ پروسیس وہ بیسٹ ہے, ٹھیک ہے. while Agile delivers everything at the end of the process. اگر پورا پروسیس آپ کے پاس کمپلیٹ ہو تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ ڈیلیور کرتے ہیں. اسکرم اس طرح نہیں کرتے. اسکرم کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک اسپرنٹ کمپلیٹ ہوگا تو آپ اس کو ریلیز کر لیں. ریلیز کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ریویوز آتے وہ آپ نے کرنا ہے. تو اس سے ہمارے پروسپرٹ کی ایفیشنسی بہت زیادہ ہوتی ہے. ایجائل میں ہمارے پاس ایفیشنسی کم ہے. کیوں کم ہے کہ آپ نے پوری پروسیس کو کمپلیٹ کرنا ہوگا, اس کے اوپر کوئی چینجز آئے تو پھر آپ نے دوبارہ سے سٹارٹ سے کرنا. تو اس میں ہم بیچ میں ہم وہ چینجز نہیں کر سکتے. اور اسکرم میں آپ بیچ میں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں, مطلب ایک ویک بعد, ایک دن بعد آپ نے چیزوں کو ایزیلی آپ نے چینج کرنا ہے. تو یہ تھا ہمارے پاس اسکرم میتھڈالوجی, یا اس کو ہم اسکرم فریم ورک کہتے ہیں. وہ سارا کچھ ایجائل بیس پہ ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ نیو میتھڈ